بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني أنه قال: اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. باب فضل الحامدين. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه قال سمعت طلحة بن خراش ابن عم جابر رضي الله تعالى عنهم أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر حزامي قال حدثنا صدقة بن بشير مولى العمريين قال: سمعت قدامة بن إبراهيم الجمحي يحدث أنه كان يختلف إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو غلام وعليه ثوبان معصفران. قال: فحدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فعذرت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها فصعدا إلى السماء وقالا: يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله عز وجل وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قال: يا رب إنه قد قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله عز وجل لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الذي قال هذا؟ قال الرجل: أنا، وما أردت إلا الخير. فقال: لقد فتحت لها أبواب السماء فما نهنها شيء دون العرش. وبه قال حدثنا هشام بن خالد الأزرق وأبو مروان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الحمد لله على كل حال، رب أعوذ بك من حال أهل النار. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ. باب فضل التسبيح. وبه قال حدثنا أبو بشر وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أنوارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا فقال: يا أبا هريرة ما الذي تغرس؟ قلت: غراسا لي. قال: ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة.
وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثني محمد بن عبد الرحمن عن أبي راشدين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن جويرية رضي الله تعالى عنها أنها قالت مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الغداة أو بعدما صلى الغداة وهي تذكر الله فرجع حين ارتفع النهار أو قال انتصف وهي كذلك فقال لقد قلت منذ قمت عنك 4 كلمات 3 مرات وهي أكثر وأرجح أو أوزن مما قلت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته. وبه قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثني يحيى بن سعيد عن موسى بن أبي عيسى الطحاني عن عون بن عبد الله عن أبيه أو عن أخيه عن النعمان بن بشير أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش لهن دبج كدبج النحل تذكر بصاحبها أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به. وبه باب فضل الحامدین، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والوں کی فضیلت۔ اس سے پہلے بھی ذکر کرنے والوں کی فضیلت تھی، اب حمد بیان کرنے والوں۔ ذکر کرنے والے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور حمد کرنے والے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ کا یاد کرنا بھی بڑی چیز ہے اور اللہ کی حمد بیان کرنا بھی بڑی چیز۔ تم نے پڑھا تھا حمیدنی ربی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندے جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس تعریف کو بڑے محبت سے بیان کرتے ہیں۔ حمیدنی ربی، میرے رب نے میری کیا بیان کی؟ حمد بیان کی۔ حدیث دیکھو، ہم سے حدیث بیان کیا عبد الرحمن ابن ابراہیم دمشقی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا موسیٰ ابن ابراہیم ابن کثیر نے، ابن بشیر ابن فاکہہ نے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے طلحہ ابن خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے جو جابر کے چچا کے لڑکے تھے۔ قال سمیت جابر ابن عبداللہ، میں نے حضرت جابر ابن عبداللہ سے سنا کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ ذکر تو بہت ہیں لیکن سب سے بڑا ذکر کون ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ علماء کہتے ہیں اس کلمے سے جتنی دل کی صفائی اور طہارت قلبی حاصل ہوتی ہے کسی اور کلمے سے اتنی حاصل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ لا الہ میں سارے معبودان باطل کی نفی کر دیا، دل میں جتنے بھی خیالات ہیں، دل میں جتنی چیزوں کو دل نے خدا بنا رکھا ہے، اور اسی طرح سے خارجی طور پر جتنے خدا بنے ہوئے ہیں سب کی نفی کر دیا۔ لا الہ ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اور سب کی نفی کر کے پھر الہ واحد کا اثبات کر دیا۔ اس کو نفی اور اثبات کہتے ہیں۔ اور بتاؤ، سارے چیزوں کی نفی اور ایک اللہ کی اثبات، تو اس سے دل پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ علماء لکھتے ہیں یہ جب زبان سے آدمی کہتا ہے تو دل پہ جاتا ہے، اور دل پہ جاتا ہے تو دل میں بیٹھ جاتا ہے، اور اس کا اثر اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے۔ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ جب صحیح ہوتا تو سارے جسم صحیح ہوتا ہے، وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا۔ اللہ وہی القلب، پھر حضور نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ بولو دل۔ اب اس دل کو سب سے اچھا کرنے والی چیز، سب سے زیادہ اس کو صلاح پیدا اور اس کے اندر تزکیہ اور پاکی پیدا کرنے والی چیز یہی ہے، کون؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے صوفیاء کرام اسی کا ورد کرتے ہیں، اسی کا ورد کرتے ہیں، اور اتنا کمال حاصل کر لیتے ہیں کہ ایک مسجد میں ایک جو ہے صوفی جو ہے بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے، جب لا الہ کرتے تھے تو نفی کا اتنا غلبہ ہوتا تھا کہ مسجد اور وہ خود غائب ہو جاتے تھے، اور جب الا اللہ کہتے تھے تو ساری مسجد اور سب موجود ہو جاتی تھی، سمجھے؟ اور یہ جب ذکر کرتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ در و دیوار ان کے ساتھ مل کر ذکر کرتے ہیں، اور جو ہے اور بھی مخلوقات جو وہاں ہوتی وہ بھی ان کے ساتھ مل کر ذکر کرنے لگتے، فرشتے ان کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، در و دیوار سے آواز آنے لگتی ہے۔ بڑی ہی اہم چیز ہے، جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنا ہی دل پر زیادہ اثر پڑے گا۔ کون کلمہ ہے؟ بولو
لا الہ الا اللہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے یہی کلمہ وہ ہے جسے ایک دفعہ پڑھنے کے بعد آدمی مسلمان ہو جاتا ہے. کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی جنتی بن جاتا صرف ایک دفعہ پڑھنے میں. تو جب ایک دفعہ پڑھنے میں اتنی تبدیلی ہے کہ کافر مومن ہو جاتا ہے, تو اس کو بار 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 پڑھو گے تو کتنے درجات بلند ہوں گے, اس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے. فرمایا سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ. ہر حلقے کے, ہر سلسلے کے صوفیاء کرام اور بزرگان اعظام ہمیشہ اسی کا ذکر کرتے تھے, لا الہ الا اللہ. وافضل الدعاء الحمدللہ. اور سب سے افضل دعا کون ہے, بولو الحمدللہ. اس کا سمجھنا ذرا دشوار ہے, الحمدللہ تو دعا نہیں ہے, اور کہہ رہے ہیں سب سے افضل دعا, سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ, وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن سب سے افضل دعا کون ہے, الحمدللہ ہے, یہ نہیں سمجھ میں آ رہا, اس لیے کہ الحمدللہ تو دعا ہے ہی نہیں. علامہ طیبی کہتے ہیں الحمدللہ کنایا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے, اور صراط مستقیم سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے. تو بتاؤ الحمدللہ سے کیا مراد, ارے سورہ فاتحہ مراد ہے. اور سورہ فاتحہ میں کیا ہے, بولو الحمدللہ. سورہ فاتحہ میں جو دعا ہے وہ دعا کہاں سے شروع ہوئی, یا اہدنا الصراط المستقیم سے, اور اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے. چنانچہ قرآن کریم میں جتنی دعائیں سکھائی گئی ہیں سب سے بڑی دعا یہی ہے, اور ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے, اور کوئی نماز اس کے بغیر ہوتی نہیں ہے. کون دعا, اہدنا الصراط المستقیم. تو الحمدللہ سے مراد وہی اہدنا الصراط المستقیم ہے. دوسری بات سنو, علماء نے, علامہ طیبی, میں نام اس لیے لے لیتا ہوں تاکہ ذرا سا وہ بات اور وقیع ہو جائے کہ فلاں عالم کی کہی ہوئی ہے, ورنہ عالم کا نام نہ بھی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. چنانچہ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ دیکھو الحمدللہ جب کہتا ہے بندہ تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. الحمدللہ کہتا ہے تو کیا ادا کر, شکر ادا. اور شکر کے بارے میں اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم. اور دعا مانگی جاتی ہے نعمتوں کو چاہنے کے لیے, اور الحمدللہ دعا کے مقصد کو بہت زیادہ پوری کرتی ہے. اس لیے کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے آدمی اس پر کیا کہتا ہے, الحمدللہ. اب الحمدللہ اس نے کہا تو گویا کہ اللہ کا کیا کیا, شکر ادا کیا. کہتے ہیں کہ الحمدللہ یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ. تو الحمدللہ کہا تو اب شکر ادا کر دیا, اور جب شکر ادا کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لأزیدنکم, میں نعمت بڑھا دوں گا. اور دعا کیوں مانگی جاتی ہے, نعمت بڑھانے کے لیے, اور اس الحمدللہ کہنے سے بھی کیا ہوتا, نعمت بڑھ جاتی ہے. تو افضل الدعا کون ہوا, بولو الحمدللہ. یہ دونوں باتیں یاد رکھنا, دونوں مفہوم جو جب تک امتحان نہ ہو بھولنا مت, امتحان کے بعد بھول جانا. تو افضل الذکر, افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے, اور افضل دعا الحمدللہ. طالب علم افضل دعا الحمدللہ میں کتنا مفہوم بیان کیا گیا, دو. ہم سے حدیث بیان کیا ابراہیم بن منذر خرامی نے, وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا صدقہ ابن بشیر نے, اور وہ عمریین کے مولا ہیں, اور کہتے ہیں کہ سمیت قدامت ابن اسماعیل ابراہیم, میں نے قدامہ ابن ابراہیم سے سنا, الجحمی جمحی یحدث, و بیان کرتے تھے کہ انہو کان یختلف الی عبداللہ بن عمر بن الخطاب, میں جب بچہ تھا تو آتا جاتا, یختلفوں کا ترجمہ کرو, بولو آتا جاتا تھا. یختلفوں کی تعبیر آنے جانے میں اس لیے کہ یختلف آنے جانے میں اختلاف ہے, ایک دفعہ جا رہا ہے اور ایک دفعہ کیا کر رہا ہے, آ رہا. تو اسی اختلاف کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں. میں آیا جایا کرتا تھا عبداللہ بن عمر بن خطاب کے پاس, وہو غلام, کہتے ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب وہ آیا جایا کرتے تھے تو بچے تھے. وعلیہ ثوبان معصفران, اور ان پر دو زرد رنگ کے کپڑے تھے. کس رنگ کے کپڑے تھے, زرد رنگ کے کپڑے پہنتے تھے. اور وہ پوری کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ آنے جانے میں ایک دن میں جایا کرتا تو اس طرح سے میری کیفیت ہوتی تھی. فحدثنا عبداللہ ابن عمر, ہم سے حدیث بیان کیا, حدثنا عبداللہ ابن عمر, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے حدیث بیان کیا. ان لوگوں سے مراد صحابہ کرام سے, اس میں عبداللہ ابن عمر بھی ہیں. ان عبد من عباد اللہ, اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے کہا, یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک, اے اللہ تیری حمد ہے جیسا کہ تیری ذات کے جلال کے شایان شان ہے. تیری حمد کیسی ہے, تیری ذات کے شایان شان. ولی عظیم سلطانک, اور تیری عظیم سلطنت کے شایان شان. یہ جملہ اس نے کہا
کہ تیری حمد ہے جو مناسب ہے تیری ذات کے جلال کے اور تیری سلطنت کی عظمت کے منافی. تیری ذات جتنی بڑی ہے اتنی ہی حمد ہے, اور تیری سلطنت جتنی عظیم ہے اتنی ہی تیری حمد ہے. کہتے ہیں فعزلت بالملکین, اور عزلت بھی پڑھ سکتے. عزلن کے معنی روکنا, دائے غزال اس مرض کو کہتے ہیں جو شفا کو روک دیتا ہے. اور فلا تعزلوہن قرآن میں کہ ان کو نکاح کرنے سے نہ روکو, تو عزلن کے معنی اصل روکنا. عزلت بالملکین با تعدیہ کے لیے ان کلمات نے فرشتوں کو روک دیا. کیا ترجمہ کرو؟ فرشتوں کو روک دیا. دو فرشتے جو لکھتے ہیں آتے ہیں لکھنے, ان کو روک دیا. یعنی اتنا ثواب ہے کہ فرشتے لکھ ہی نہیں پا رہے ہیں. جیسے تم جو ہے کوئی بہت مشکل چیز ہوتی تو لکھنے کی استطاعت نہیں رہتی, یا لکھنا تمہارے بس میں نہیں ہوتا. تو فرشتوں نے کہا اللہ کیا لکھیں, اتنا ثواب کیا لکھیں. وہ فوراً گئے اللہ تعالیٰ کے پاس اور کہا آپ کے بندے نے ایسی حمد کی ہے کہ ہم اس کا ثواب لکھ ہی نہیں پا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا کیا کیا ہے میرے بندے نے, حالانکہ اللہ جان رہا ہے. صرف لذت کے لیے, استلذاذ کے لیے کہ فرشتے پھر اس بندے کی کیفیت بیان کریں. چنانچہ فرشتوں نے کہا بار الہ, اس نے یہ دعا کیا. تو اللہ کہتے ہیں ایسا ثواب وہ مت لکھو, جیسے کہا ویسے لکھ دو, جیسے کہا عبارت دوہرا دو, جیسے کہا ویسے لکھ دو. اب جب میرے پاس بندہ آئے گا تو میں اپنے شان اس کا بدلہ دوں گا, اس کے ثواب کو تم لکھنے پر قادر نہیں. وہ دیکھو حدیث ایسی لگ رہی ہے کہ بظاہر صحیح نہ ہو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث بالکل صحیح ہے. کتاب میں دیکھو آئے فعزلت, تو ان کلمات نے دونوں فرشتوں کو روک دیا. فلم یدریا کیف یکتبانیہا, وہ فرشتوں نے سمجھا ہی نہیں کیف یکتبانیہا کہ کیسے انہیں لکھیں. انہیں معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا اور ان کو وہ قادر ہی نہیں ہو رہے تھے کہ کیسے لکھیں. فصعدا الی السماء, فرشتے چڑھ گئے کس پر بولو؟ آسمان پر. ان کے لیے چڑھنا کوئی بات نہیں ہے, 6 پیر 7 پر ہوتے ہیں, وہ پھٹاک سے اڑ گئے آسمان پر. اور فرمایا وقالا یا ربنا, اور کہنے لگے بار الہ ان عبدک قد قال مقالتن, آپ کے بندے نے ایک ایسی بات کہی ہے لا ندری کیف نکتبھا, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اور ہم قادر ہی نہیں ہیں کہ ہم اس کو کیسے لکھیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے, جبکہ اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں بما قال عبدہ, اس بات کو جان رہے ہیں جو بندے نے کہا. اللہ پھر فرمائیں گے ماذا قال عبدی, میرے بندے نے کیا کہا. تو قال یا ربی, فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بولے گا اے میرے رب انہو قد قال یا ربی لک الحمد, تیرے اس بندے نے کہا ہے کہ بار الہ یا اے میرے رب لک الحمد کما ینبغی, آپ کے لیے حمد ہے جیسا کہ آپ کی ذات کی عظمت کے جلال کے مناسب ہے, اور جیسا کہ آپ کی سلطنت کے عظمت کے مناسب ہے. جتنی آپ کی ذات عظیم ہے اور جتنی آپ کی سلطنت عظیم ہے اتنا ہی آپ کی میں حمد کرتا ہوں. تو فقال اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دونوں فرشتوں سے اکتبا ہاں, بس اس کے کلمے کو کیا کرو تم لکھ دو, ثواب کو لکھنے کی ضرورت نہیں. کما قال عبدی, لکھ دو اس کلمے کو ہو بہو جیسا میرے بندے نے کہا ہے. حتی یلقانی, یہاں تک کہ میرا بندہ مجھ سے ملاقات, لقی یلقا کیا مانے ملاقات کرے گا میرا بندہ. فاجزی بھی, میں اس کو اس کا بدلہ دوں گا اور مجھے معلوم ہے کہ کتنا اس کو ثواب دینا ہے. طالب علم یہ کلمہ اگر یاد ہو جائے تو بہت بہتر ہے, اور نہ یاد ہو تو لا الہ الا اللہ تو یاد ہی ہے, افضل ذکر اس کو پڑھا کرو. یہ بھی اگر پڑھ لو کبھی تو اچھی بات ہے. ہم سے کیا بولے؟ اچھا پڑھنے لگے, بہت اچھی بات. یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ تاکہ آئندہ پڑھنا نہ پڑے, کم سے کم ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ آئندہ پڑھنا نہ پڑے. اور ان کے پڑھنے سے میں بھی ایسے ہی حیران ہو گیا جیسا کہ فرشتے حیران ہو گئے تھے, جیسا کہ فرشتے کیا ہو گئے تھے, حیران ہو گئے تھے کیسے لکھیں. تو تم بول رہے تھے, میں سوچ رہا یا اللہ کیسے پڑھاؤں, یہ بول کیوں رہے ہیں سب. جی دیکھو, 2 عبادت مجھے ملی ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے دیں گے, اور عبادتوں کا فرشتوں سے دلوا دیتے ہیں. ایک تو روزہ, چنانچہ کہا گیا صوم لی
वाना अजजी भी, रोदा मेरे लिए है और मैं रोदा का बदला दूंगा। और ये कलिमात हैं, कहते हैं अल्लाह ताला फरिश्तों से हूबहू टेप कर लो, महफूज कर लो, और मेरे पास जब बंदा आएगा तो मैं अपने बंदे को बदला दे दूंगा। तो देने वाले अल्लाह हैं और लेने वाले बंदे हैं। देने वाला दस्ते करीम है और लेने वाला दामने तलब है। देने वाला दस्ते करीम है और लेने वाला बोलो दामने तलब है। इंशाअल्लाह बेहद बदला देंगे। और माशाअल्लाह तुमने ताज़ा ताज़ा पढ़ भी लिया है। हमसे हदीस में वो फरिश्ते फिर परेशान हो गए, समझे। और वो तो इसलिए परेशान है कि बहरहाल उस दिन तो एक बंदे ने पढ़ा था, ये सारे बंदे पढ़ रहे हैं। एक बंदे का तो हम लिख नहीं पाए, तो ये सारे बंदों का हम कैसे लिखेंगे। तो अल्लाह ताला कहेंगे बस सब लिख दो, और जब मेरे बंदे आएंगे मैं उनको बदला दे दूंगा। हमसे हदीस बयान किया अली इब्ने मोहम्मद ने, वो कहते हैं हदीस बयान किया यहिया इब्ने आदम ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया इसराइल इब्ने अबी इसहाक ने, और वो अब्दुल जब्बार इब्ने वाइल से, और वो अपने बाप से नकल करते हैं। अब्दुल जब्बार इब्ने वाइल, ये बहरहाल तिरमिज़ी में और बहुत सारे हदीसों में इनकी रवायतें आती हैं। क़ाल सल्लैतु, उन्होंने कहा मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वाइल एक ऐसे सहाबी हैं, हज़रत वाइल इब्न हुज्र इनका असल नाम है, कि ये हुजूर की नमाजों के रावी हैं। जहां भी ये कोई रवायत नकल करेंगे तो तुम देखोगे किसके बारे में नकल करेंगे, नमाज के बारे में। एक दफा आए तो कहा कि मैं आया तो सर्दी में आया तो लोग टोपी ओढ़े हुए थे, चादर ओढ़े हुए थे, और सब हाथ बांधे हुए थे, और कान यहाँ तक उठा रहे थे। कहाँ तक? सीने कान तक उठा रहे थे। और एक दफा आए तो चादर वगैरह ज्यादा थी तो लोग उठा नहीं पाए तो सीने ही तक उठा रहे थे। तो एक दफा आए तो यहाँ तक उठा रहे थे जब आए गर्मी में, और जब सर्दी में आए तो कहाँ तक उठा रहे थे? सीने तक। इसी तरह से और भी ये, और इत्तेफाक ऐसा कि ये यमन से अक्सर और बेशतर आते हैं, और जब आते हैं तो मदीने में पहुंचते हैं तो नमाज ही हो रही होती। तो इनकी सारी रवायतें तुम देखोगे, जब भी इनकी रवायतें तुम्हें मिलेंगी, किसके बारे में? बोलो, नमाज के बारे में। नमाज के अलावा कभी कोई रवायत इनकी मिल जाए तो मुझे बताना। सल्लैतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं, देखो यहाँ भी नमाजी के बारे में, सल्लैतु मान नबी सल्लल्लाहु। वाइल इब्न हुज्र बयान करते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। तो नमाज में एक आदमी ने ये पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कथीरन तय्यिबन मुबारकन फी। बड़ा जामे जुमला, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कथीरा, बहुत ज्यादा अल्लाह की तारीफ, तय्यिबन पाकीज़ा तारीफ, मुबारकन फी, इसी ऐसी तारीफ जिसमें बरकत ही बरकत रखी गई, मुबारकन फी, ये जुमले। फलम्मा सल्लन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आपने कहा मंदल लदी क़ाल हादा, कौन साहब हैं जो इन्होंने ये कहा है। तो अब वो डर गए कि कहीं शायद कुछ गलती तो नहीं हो गई है, कुछ गलती तो मैंने अपने से कलमा कहा, हुजूर से सुना नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो कि गलती हो गई है। तो क़ाल रजुल अना, अल्लाह के रसूल मैंने कलमा कहा, ओमा अरद तो इल्ल खैर, अल्लाह के रसूल मैंने खैर ही, सफाई दे रहे हैं कि मेरी कोई गलत नीयत नहीं थी, मैंने सिर्फ खैर ही की नीयत से किया। तो हुजूर फरमाते हैं लक़द फुतिहत लहा अबवाबुस समा, उस तुम्हारे इस दुआ की वजह से आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। दरवाजा नहीं बल्कि दरवाजे खोल दिए गए। फमा नहनहा नह नहा नह नह युनहनी हो, नह नह युनहनी, जह जह युजहजिहु। अब पढ़ो, फमा नह नहा नह नहा। ये बड़ा शकील लफ्ज है, समझे, शकील लफ्ज है। और जो है हदीस में इतने शकील लफ्ज नहीं आते हैं, लेकिन इस मफहूम को बयान करने के लिए यही लफ्ज ज्यादा मुनासिब है। और ये ना आता तो तुम ना पाते इसको, ये ना आता तो इसको तुम ना पाते। पढ़ो, जह जह के उदन पर बोलो, नह नह, नहीं रोका, हाँ उस कलमे को, शैउन दूनल अर्श, किसी चीज ने अर्श के परे और अर्श से नीचे किसी चीज ने इसको रोका नहीं। और कलमा डायरेक्ट कहाँ पहुंच गया? बोलो, अर्श तक। मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, ये कलमा हुजूर ने नहीं बतलाया, लेकिन उस सहाबी ने खुद कहा और उसको हुजूर ने पसंद किया, तो बताओ हुजूर का कलमा हो गया कि नहीं हो गया? हुजूर का कलमा हो गया। इसलिए बहुत से लोग इसको नहीं पढ़ते हैं कि ये सहाबी का कलमा है, लेकिन ये बेहतर नहीं, ये तो जब हुजूर ने पसंद कर लिया और इसकी फजीलत सुना दिया तो यह कलमा किसका हो गया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो गया।
لفظ صحیح پڑھ دینا، زہ کے ادن پر. ہم سے حدیث بیان کیا ہشام بن خالد ازرق نے و ابو مروان نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ولید ابن مسلم نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا زہیر ابن محمد نے، وہ منصور ابن عبد الرحمن سے، وہ امیہ وہ اپنے ماں صفیہ بنت شیبہ سے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اذا رآ ما یحبو، جب وہ دیکھتے تھے وہ چیز جس کو پسند کرتے تھے، اپنی پسند طبیعت کے مطابق مرغوب چیز کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، وہ اللہ جس کی نعمت، جس کے فضل کرم سے اچھائیاں وجود پاتی ہیں، اچھائیاں مکمل ہوتی ہیں، یعنی اپنا وجود پاتی ہیں، جن کے نظر کرم سے، جن کی توجہ سے دنیا میں اچھائیاں ہوتی ہیں اور لوگوں کو اچھائیاں ملتی ہیں. یہ جملہ بولتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اس اللہ کی تعریف جس کی نعمت سے اچھائیاں مکمل ہوتی ہیں. وَإِذَا رَآ مَا يَكْرَهُ، اور جب حضور وہ چیز دیکھتے تھے جو حضور کو پسند نہیں ہے تو فرماتے تھے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال. طالب علم پسندیدہ چیز دیکھتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اور ناپسندیدہ چیز دیکھتے تب بھی اللہ کی حمد کرتے علی کل حال. بار الہ آپ کی پسندیدہ بھی، آپ کی ناپسندیدہ بھی مجھے پسندیدہ. نا خوشے تو خوشبوت بر جانے من، نا خوشے تو خوشبوت بر جانے من. آپ کی جو ناخوش چیز ہے وہ بھی میرے لیے کیا بولو خوش ہے کہ آپ نے دیا ہے، یہ مصیبت آپ نے دیا، اس پر بھی آپ کا شکر ہے اور ہر حال میں آپ کا شکر ہے. شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کو چیتے نے پھاڑ ڈالا تھا، بتایا تھا، اور وہ گئے ان سے ملنے کے لیے تو پوچھا خیریت، تو کہنے لگا الحمدللہ الحمدللہ، بہت شکر. حالانکہ پورا بدن سڑ گیا تھا ان کا اور زخم جو ہے بھر گئے تھے اور پانی بہ رہا تھا زخموں سے، لیکن اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے مصیبت میں گرفتار ہوں، معصیت میں گرفتار نہیں ہوں. یہی جملہ شیخ الہند نے بھی فرمایا تھا جب شیخ الہند کو مالٹا گرفتار کر کے لے جانے لگا تو وہاں انہوں نے جو لوگ تھے ان کے سامنے فرمایا کہ غم کی کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے مصیبت میں گرفتار ہوں، کس میں گرفتار نہیں، معصیت میں گرفتار نہیں ہوں. تو یہاں بھی حضور شکر کر رہے ہیں کہ لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ نے مصیبت ڈالی ہے، معصیت تو نہیں ڈالی. ہم سے حدیث بیان کیا علی ابن محمد نے، کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا وکی ابن موسیٰ ابن عبیدہ نے، وہ محمد ابن ثابت سے. یاد رکھنا موسیٰ ابن عبیدہ ضعیف ہیں اور ان کے استاد مجہول ہیں. یہ ضعیف ہیں اور ان کے استاد مجہول ہیں. ضعیف کون ہیں؟ موسیٰ ابن عبیدہ، اور ان کے استاد کون ہیں؟ محمد ابن ثابت. تو شاگرد ضعیف اور استاد بولو مجہول. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے الحمدللہ علی کل حال، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہر حال میں. ربی اعوذ بک من حال اہل النار، اے اللہ میں آپ سے جہنمیوں کی حالت سے کیا مانگتا ہوں پناہ. وہ حالت نہ دیجئے جو جہنمیوں کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہر حال دیجئے. جو حال بھی آپ دیں گے پسندیدہ ہے، لیکن جہنمیوں کا حال ہم کو نہ دیجئے، اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں. ہم سے حدیث بیان کیا حسن ابن علی خلال نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو عاصم نے شبیب ابن بشر سے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انعم اللہ علی عبد نعمتا، نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو کوئی نعمت اور اس نعمت پر بندے نے یہ کہا الحمدللہ الا کان الذی اعطاہ، مگر یہ کہ ہو جائے گا جو اس نے ادا کیا ہے افضل جو اس نے لیا ہے. ذرا جملہ سن لو، جب کسی بندے کو کوئی نعمت ملے اور نعمت کے بعد وہ کیا کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ الحمدللہ کہنا جو اس نے ادا کیا ہے، جو اس نے کہا ہے، جو اس نے اپنے زبان پر استعمال کیا کیا الحمدللہ، یہ اس سے بہتر ہے جو اس نے لیا ہے. جو نعمت اس نے لیا اس سے یہ کیا ہے بولو بہتر ہے. جب یہ حدیث سفیان ابن عیینہ کے پاس گئی تو کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے بندے کا فعل بہتر ہو جائے اللہ کے فعل سے. ارے بھائی جو نعمت اس نے لیا ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ نے. اور جو اس نے ادا کیا ہے وہ بندے نے ادا کیا، تو بندے کا فعل اللہ کے فعل سے بڑھ جائے یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے یہ حدیث مجھ کو سمجھ نہیں آتی، متن اس کا سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ متن ضعیف نہیں ہے، صحیح متن ہے. ذرا بتاؤ
क्या सुफियान इब्न उयैना ने कहा? बोलो कि बंदे का फेल बढ़ नहीं सकता किसके फेल से? अल्लाह। अब जरा देखो, किसी बंदे को कोई नेमत मिलती है तो वो बंदा कहता अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह कहता तो कान लदी आता हूँ, अरे कान लदी कहा हूँ, अरे समझे? कान लदी आता हूँ का क्या तर्जुमा करो? कान लदी कहा हो, बंदे ने जो कहा है, क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। अफजल मिम्मा अखद, वो बेहतर है उस नेमत से जो बंदे ने क्या किया है? बोलो लिया है। अब एक सवाल पैदा होता है कि बंदे का कहा हुआ बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह उस नेमत से जो बंदे ने लिया है, किसके दरबार से? बोलो अल्लाह के दरबार से। इस हदीस पर सुफियान को क्या इश्काल है? और बहुत बड़े मुहद्दिस है सुफियान इब्न उयैना। बोलो, यहाँ तो लग रहा है कि बंदे का फेल जो अल्हम्दुलिल्लाह कहा है वो बढ़ा हुआ है अल्लाह के उस फेल से जो अल्लाह ने बंदे को नेमत की शक्ल में दिया है और जिसको बंदे ने लिया है। लेकिन अल्लामा बैहकी कहते हैं ये इस बहुत बड़े आलिम की गफलत है। बैहकी कहते हैं ये इस बहुत बड़े आलिम की गफलत है। अरे भाई, जो इसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है वो भी अल्लाह ही की तौफीक है और जो नेमत दी है वो भी अल्लाह ही की तौफीक है। अब ये तौफीक इसलिए बढ़ी हुई है कि जो नेमत दिया है उस पर मजीद नेमत नहीं मिलेगी, लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह कहा है तो उस पर क्या मिलेगी? मजीद नेमत मिलेगी। सुनाओ, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, तो वो भी फेल अल्लाह का और ये भी फेल अल्लाह का। बताओ, सुफियान इब्न उयैना कहाँ और बैहकी कहाँ? सुफियान इब्न उयैना का बहुत बड़ा दर्जा है और बैहकी बाद के उलमा में से हैं, लेकिन कहते हैं कि ये इस आलिम की गफलत है, इस आलिम ने सही तजदिया नहीं किया। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी किसकी तौफीक से है? बोलो अल्लाह ही की। कहते हैं मेरी तलब भी उन्हीं के करम का सदका है, ये पांव खुद नहीं उठते, उठाए जाते हैं। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह कहा है इसकी भी तौफीक किसने दिया? बोलो अल्लाह ने। और जो नेमत दिया था वो भी अल्लाह ने। तो दोनों अल्लाह का फेल है, कोई बंदे का फेल नहीं है। एक अल्लाह की तौफीक है और एक अल्लाह की अता है। जो नेमत दिया वो अता है और जो अल्हम्दुलिल्लाह कहा ये अल्लाह की क्या? बोलो तौफीक है। तो दोनों किसका फेल हो गया? बोलो अल्लाह का फेल। तुम बताओ, तुमको किसकी बात अच्छी लग रही है? सुफियान इब्न उयैना की या बैहकी की? हाँ, हमको तो सबकी अच्छी लग रही, समझे? सबकी अच्छी लग रही। आगे बात को बढ़ाओ। हाँ, फिर मैं हदीस का तर्जुमा करता हूँ ताकि ज़हन नशीन हो जाए। मा नअम अल्लाहु अला अब्दि निअमतन, नहीं दिया अल्लाह ताला ने किसी बंदे को कोई नेमत और बंदा कहे उस नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह, इल्ला कान लदी आता हो, मगर हो जाएगा वो काम जो बंदे ने किया है। आता हूँ अद्दा के माने में, तालिम आता हूँ अद्दा, जो बंदे ने इबादत अदा की। सिंधी ने यही तर्जुमा किया, अफजल मिम्मा अखदा, वो ज्यादा बेहतर हो गई उस चीज से जो बंदे ने अपने अल्लाह से, बोलो, लिया है, हासिल किया।